الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. حبیب اللہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وسلم. کیا کیا چاہیے؟ سیمنٹ ٹائل بجری. ابھی 70 بولے تو سمجھو انگلینڈ سے آئی ہے. ابھی یہ بھی ہو گیا. 70 کتنی اور چاہیے؟ تو بہت ساری چاہیے. ٹھیک ہے. پڑھیے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. محب و محبوب یہ بڑی فرق کی چیز ہے. سرکار کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں.
اور اللہ اس چیز کا اعلان فرماتا کہ میں اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہوں۔ محب اور محبوب کا یہ فرق ہے۔ علامہ صاحب آگے آ جاؤ، معذرت کے ساتھ میری نظر نہیں پڑی، ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جاؤ۔ اللہم صلی وسلم، توجہ کیجیے گا۔ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، کیونکہ ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ ربیع الثانی کا تیسرا جمعہ عطا فرمایا، چوتھا جمعۃ المبارک آج اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم اس مبارک ماہ ربیع الثانی کے مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، 11ویں شریف کا یہ مبارک متبرک متشرف مہینہ جو کہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے کو خصوصیت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ حضور غوث پاک کی ذات مبارکہ سے ہے، اسی لیے اس مہینے کو 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور میں اس چیز کو ایک نہیں اکثر خطابات میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ 11ویں شریف صرف ربیع الثانی کے مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی تاریخ کو کسی بھی ٹائم میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی مہینے میں جب بھی خصوصیت کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں اصالِ ثواب کیا جائے تو اس کو 11ویں کہا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کے بعد جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا، پھر اس کی 11 تاریخ آئے گی تو اسی مہینے میں بڑی 11ویں ہے، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ ہمارا اسلام کا اور رسول اللہ کی شریعت کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی دیکھیں اصالِ ثواب ہے، آپ جب بھی چاہے کریں۔ ابھی 27 چاند کی تاریخ ہے آج، اور اگر میں ابھی فاتحہ پڑھ کر یہ بیان کر کے کہوں یا اللہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچا تو یہ 11ویں شریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ 25 تاریخ نہیں ہے تو 26 نہیں ہے تو 11 ہے تو 12 ہے، کوئی اس چیز کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی یعنی خصوصیت کے ساتھ اگر غوث پاک کا نام لے کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کریں گے تو وہ 11ویں ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی رجب کے اندر 6 تاریخ کو چھٹی شریف جو کہلاتی ہے، اب اگر 6 کو نہ کرے تو رجب کی 26 تاریخ کو کر دیں، تو جب بھی خصوصیت کے ساتھ جس بزرگ کو اصالِ ثواب کریں گے وہ اسی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سفر 26 سفر مظفر 25 سفر، یہ غالباً جو اعلیٰ حضرت کی وصال کی جو تاریخ ہے سفر کے مہینے میں، اب اگر کوئی 25 کو نہ کرے 10 سفر کو کر دے، اعلیٰ حضرت کو جو وہ اصالِ ثواب کرے گا تو وہ اعلیٰ حضرت کی 26ویں کہلاتی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو جب بھی کسی بزرگ کو، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی اللہ کے پیارے لاڈلے بندے کو اصالِ ثواب کیا جائے، دن کوئی ہو، تاریخ کوئی ہو، وقت کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، تو وہ اس کی نسبت سے اس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے۔ تو 11ویں شریف جو کہ پھر اکثر اس چیز کے اندر بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ جی یہ 11ویں شریف تو اگر قرآن پاک میں ہو تو بندہ مانے، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی 11ویں شریف تو کیا ہے، اصالِ ثواب 11ویں شریف میں ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے،
غوث پاک کی منقبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عالم دین قرآن و حدیث کا بیان کرتے ہیں، ساتھ السلام ہوتا ہے، اس کے حلال سے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اس تمام چیزوں کا ثواب جمع کر کے غوث پاک کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ قرآن کی زبان میں اصال ثواب کہتے ہیں، سنی کی زبان میں اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی کوئی بھی ہو، اصال ثواب کو کوئی منع نہیں کرتا۔ 11ویں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 11ویں حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حسنی حسینی سید ہیں، ماں باپ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، اب والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں یہ بیٹے ہیں۔ کون؟ غوث اعظم۔ کس کی طرف سے؟ امام حسن کی طرف 11ویں بیٹے ہیں ماں کی نسبت سے، اور باپ کی نسبت سے امام حسین کی طرف سے بھی 11ویں بیٹے ہیں، یعنی ادھر سے بھی 11ویں نمبر غوث پاک کا امام حسن کی طرف سے اولاد میں سے، پھر ادھر امام حسین کی اولاد سے چلو تب بھی 11واں غوث پاک کا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی 11 کا عدد تو اللہ نے پہلے ہی منتخب کر کے رکھا ہوا ہے، 11واں کا عدد تو اللہ نے پہلے سے ہی منتخب کیا ہوا ہے۔ ادھر سے امام حسن سے بھی 11واں نمبر غوث پاک کا آتا ہے، امام حسین سے بھی 11واں نمبر غوث پاک کا آتا ہے، اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولیوں کی آیت ہے نا قرآن میں، کون سے سپارے میں؟ 11ویں میں، 10ویں سورت میں، 11ویں سپارے میں۔ اب کہاں سے قرآن سے 11ویں ڈھونڈ کے دکھاؤں تمہیں میں؟ 11ویں قرآن میں نہیں، کیسے 11ویں قرآن میں نہیں ہے؟ تو نے کبھی پڑھا قرآن کو، اللہ کے کلام کو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت اللہ والوں کی شان میں قرآن کی 10ویں سورت میں ہے، 11ویں سپارے میں۔ بولو نا اسی آواز سے سبحان اللہ ذرا یار۔ تو 10 اور 1 11، تو 11 کا عدد تو اللہ نے پہلے ہی منتخب کیا ہوا ہے، 11ویں تو پہلے سے۔ آؤ قرآن کی ایک اور آیت، 30واں سپارہ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صبح صادق کی قسم، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اسلام میں دن پہلے رات پہلے؟ نہ رات پہلے۔ کیا دن انگریزوں کا مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارے اسلام میں رات پہلے دن بعد میں۔ والفجر ولیال عشر، صبح صادق کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ تو دن بعد میں رات پہلے، 10 راتوں کی قسم ہو گئی، دن آئے گا 11واں، تو 10 اور 1 تو پہلے رات آئے گی، دن آئے گا، تو 10 رات اور 11ویں رات، تو 11ویں قرآن میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو نے 30واں سپارہ پڑھا گھر جا کے کبھی؟ والفجر ولیال عشر، صبح صادق کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 10 رات اور 11ویں کا دن، اس کی رات پہلے، تو 11 راتیں قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہی تو ہماری 11ویں، اور کیا ہے؟ 11ویں کا عدد قرآن میں 3 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ لیکن ہم یہ بات نہیں کہتے کہ جی ہم 11ویں، بھائی بات دراصل یہ ہے 11ویں شریف میں جو اصال ثواب ہوتا ہے اس کا تو اللہ نے حکم فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، قرآن میں ہے 28ویں سپارے کے اندر، کہ مرنے والوں کے لیے زندہ اصال ثواب کرتے، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ، اور حدیث مبارکہ میں میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ اگر نہیں پہنچتا مرنے والوں کو زندہ کی طرف سے فائدہ، حضرت فرماتے لا نہ یہ نہیں کرنا، تیری ماں مر گئی، ختم ہو گیا، جو وہ زندگی میں کر کے گئی، جو کیا تھا وہ ملے گا، اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ اس نے کہا آقا میری ماں کو فائدہ ہو سکتا ہے، فرمایا جتنا کرے گا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ فرمایا کہ ایو الصدقات افضل، اگر کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الماء، فرمایا پانی کا صدقہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس نے کنواں کھدوایا، صحابی نے کنویں کے اوپر تختی لگا دی، یہ کنواں اللہ کے لیے نہیں ہے، ہذہ لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کسی صحابی نے فتوی لگا ہو یہ کیا کر رہے ہو اپنی ماں کا؟ بھائی اللہ کا نام لکھ، اللہ کے لیے، تو نے اپنی ماں کا نام لکھ دیا۔ جب صحابی نے لکھا تو حضور کی بارگاہ میں یہ فیصلہ گیا تو آقا نے فرمایا بات یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس نے لکھا یہ کنواں میری ماں کے لیے، مقصد کیا ہے کہ نیت تو اللہ کی ہے، جو بندہ پانی پیتا رہے گا ثواب اس کی ماں کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔
اب یہ اس بات سے بھی عقیدہ یہ بھی آ گیا کہ کسی چیز پر کسی اللہ والے کا نام رکھنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے. یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ بیٹا امام حسین کے نام کا ہے، یہ بچی یہ فلاں کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا، حرام. کیوں بھائی؟ بھائی غوث پاک کا نام آ گیا، بھائی بکرے پہ غوث پاک کا نام آ گیا تو بکرا حرام ہو گیا. قربانی کے جانور پہ تو نے کس کا نام لیا تھا؟ یہ میری ہے، یہ میرے باپ کی، یہ میری ماں کی طرف سے. تو کون ہے بھائی؟ غوث پاک کا نام ہو تو حرام ہے، تیرا نام لو تو جائز ہے. قربانی تو اللہ کے نام کی تھوڑی ہوتی ہے، بندے کے نام کی ہوتی ہے جس پر واجب ہے. ماں کی طرف سے حصہ، باپ کی طرف سے، بندے کی طرف سے. تو یہ جانور کس کا قربانی کا؟ میری طرف سے. اچھا یہ تو اپنی طرف سے قربانی کرے تو جائز ہے، اور میں غوث پاک کی طرف سے بکرا کر دوں تو ناجائز ہے. واہ بھائی واہ، عجیب کھیل ہے. تو میرے دوست و بزرگوں، دماغ کو بلیک واشنگ کرو، اس کی جو ہے عقیدے اپنے سیدھے کرو. کسی چیز پر کسی چیز کا نام رکھنے سے کوئی چیز معاذ اللہ حرام نہیں ہوتی. ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس کا نام لیتے اس کا ثواب اس ہستی کو پہنچا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ غوث پاک ہو، میرے نبی کی ذات ہو، امام حسین کی ذات ہو، مولا کائنات کی ذات، کسی بھی ہستی کی ذات ہو، میرے باپ ہو، میری ماں، جو بھی ہو، تو اس سال ثواب اسے ہوتا ہے. بکرا کٹے گا وہ کھائیں گے ہم ہی، ہمارے علاوہ اور بھی کھاتے ہیں، صرف مولوی نہیں کھاتے زیادہ. اور بولو سبھی کھاتے ہیں، سب کا حق ہے. ہمارے سے مراد مطلب سب ہیں. تو جانور کٹتا کھاتے ہم مسلمان ہیں، ہم ہی لوگ کھاتے ہیں. جو بھی پکتا گھر میں، بریانی پکے، قورمہ پکے، ترکے، جو بھی پکے ہم ہی کھاتے ہیں. مرنے والا تھوڑی کھاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثواب پہنچا دیا جاتا ہے. ہماری اپنی قوم کے اندر، میری اپنی قوم میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ بولے وہ چپل دو فاتحہ کے اندر. کیوں؟ بولو یہ وہ باٹا کی چپل دینا، وہ باٹا کی چپل پہنتا تھا. وہ باٹا کی چپل پہنتا تھا کہ قبر میں چپل پہنے گا تمہاری باٹا کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں بھائی، وہ سوٹ رکھ دیا، ناڑا رکھ دیا، بریان رکھ دی، اور جو ہے چپل رکھ دی، ساری رکھ دی، بیچ میں نسوار کی پڑیا بھی رکھ دی. وہ یہ کیا ہے کہ وہ کپڑے سارے یہ پہنتا تھا، وہ پہنتا تھا، وہ نسوار بھی تو لگاتا تھا. وہ ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور وہ نسوار لگاتا تھا، یا باٹا کی چپل پہنتا تھا، یا کولہا پوری کی چپل پہنتا تھا، یا کاٹن کا، تمہیں اس سے کیا لینا؟ اس کو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ کپڑوں سے، کھانوں سے اس کو فائدہ نہیں ہونا، اس کو تمہاری دعا سے فائدہ ہونا ہے، اس کو تمہارے سالے ثواب سے فائدہ ہونا ہے. تو آپ اگر وہ جو بھی پہنتا اس کو آپ چھوڑیں، آپ کو اس کے نام کی طرف سے کچھ دینا ہے تو جو بھی جس کو آپ دینا ہے اس سے پوچھیں بھائی آپ کو کیا پسند ہے، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں. تو وہ کہے گا مجھے یہ پسند ہے، آپ اس کو وہ لے کے دے دے، وہ استعمال کرتا رہے گا، ثواب تمہارے جس کے لیے پوچھا اس کو پہنچتا رہے گا. یہ چیز ہے. تو لہٰذا اپنے گھروں کی تربیت کرو، گھروں پہ جا کے سمجھاؤ یہ چیز ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور خصوصاً ہر گھر کے اندر یہ کہانی ہے نا، 10-5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی کیا کر رہی ہو؟ کہ 10 بیویوں کی کہانی سن رہی ہیں. سنا آپ نے؟ یہ 10 بیویوں کی کہانی. اور میں نے کہا خدا کی بندی ہو، ادھر ایک کی کہانی پوری نہیں ہو رہی ہے. بولو تو او خدا کے بندو، ادھر ایک کی پوری نہیں ہو رہی، تم 10 بیویوں کی کہانی. واہ بھائی واہ، بیوی ہو گئے 10 بیویوں کی کہانی سننی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا جتنا ٹائم تم اس 10 بیویوں کی کہانی سننے میں 4-5 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ایک سنا رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتا، میں نے تو آج تک دیکھی بھی نہیں ہے. سنا ہے 10 بیویوں کی کہانی ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ سنو. ایک کی گھر میں نمٹ رہی نہیں ہے، تم 10 کی سن رہی ہو یار. ایک گلے میں پھندا لگا پڑا، اس کی نمٹ رہی نہیں ہے. ایک فارغ نہیں ہوتی، 10 بیویوں کی کہانی. اور میں نے کہا میری ماں بہن خدا کا خوف کر، اس 10 بیویوں کی کہانی سننے سے بہتر تو اللہ کا قرآن پڑھنا بیٹھ کر یار. 10 عورتیں بیٹھو، ایک کو کہو کہ تو ہمیں سورہ یاسین سنانا. 10 عورتیں بیٹھو، یہ کہو کہ ہمیں تو مصطفیٰ کی نعتیں سنانا بیٹھ کر یہاں پر. بولو نا اونچی آواز سے سبحان اللہ ذرا یار. یہ تو سننے کے، اور اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا. وہ 10 بیوی پتہ نہیں کس کی تھی، کون تھی، کہاں سے آئی ہے، تمہیں کس کی کہانیاں بنا کے گھر میں بیٹھی ہے، اس سے ثواب نہیں ہوگا. کہ تمہارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا پڑے گا. اور اگر ایک عورت پڑھے، 10 نہیں 5 نہیں، جتنی بھی عورتیں بیٹھ کے سنیں، جو اللہ کا قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، حضور کی نعتیں پڑھے، درود پاک پڑھے، ساری نہ پڑھو، ایک پڑھ لے، سب سن لے، اللہ تعالیٰ ثواب سب کو برابر ہی عطا فرماتا رہے گا. کرنے کے کام کرتی نہیں ہے، بلا وجہ کے کام کرنے لوگ عورتیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. اور مردوں کو کہتی ہے آپ نیاز لے آجو. 10 بیویوں کی کہانی، تو 10 بیوی ہے کس کی، ذرا بتاؤ تو صحیح ہے. اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے، 10 کس نے کر رکھی ہے؟ یہ ہے کس کی؟ 10 کس کو سالے ثواب کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس سے بہتر
آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ مجھے کوئی نیاز لا کے دو، اور اگر توفیق نہیں، حیثیت نہیں ہے، تو میں نے کہا میری بہن پانی کا گلاس بھر کے بیٹھ جا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ، اللہ تجھے ایک پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں، دیکھ گھمانے والے خود ابھی تو گھوم رہے ہیں، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ابھی 1 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا تماشا لگا رکھا، یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ علماء سے دور ہیں۔ دیکھیں ابھی تو میری پاس تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ جلدی آتے ہیں، ورنہ دوسری مسجد میں پورے حیدرآباد میں جا کے سروے کرو آپ، کسی مسجد میں ترش نہیں ہوتا۔ ادھر امام صاحب بیان کر کے اٹھے گا، مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوگا، اس وقت تو وہ نہانے غسل خانے میں جائے گا، پھر آئے گا پائنچا کہیں، استین کہیں، گریبان کہیں، ناڑا کہیں، وہ کہیں، خود کہیں، اللہ اکبر 2 رکعت پڑھی، دیر امام نے سلام پھیرا، چندہ بھی نہیں ہوتا، اگلا چپل اٹھائے بھاگ جاتا ہے۔ ابے تو نماز پڑھنے آیا کہ رب پر احسان کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور پھر ہمیں تو یہ مسئلہ آج تک امام صاحب نے بتایا نہیں، تو میں نے کہا امام صاحب تیرے گھر پہ آ کے بتائے گا تجھے؟ تو جمعے کا دن ہوتا ہے، ایک دن امام کے لیے ہوتا ہے دین سکھانے، تو گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں بتاتے، امام صاحب ہمیں سکھاتے ہی نہیں ہے۔ اور امام صاحب نے تیرا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا، یہ ممبر کس لیے بنا ہے؟ یہاں کے بیٹھے ہیں نا، اب جلدی آؤ، جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو جمعے کا دن عید کا دن کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کا، عید کا دن ہے، ناؤ جلدی فریش ہو کے اللہ کے گھر میں آ کے جلدی بیٹھو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آتا اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا وہ ثواب کم ہوتا رہے گا، کرتے کرتے انڈے تک پھر وہ آ جاتا ہے، جو وہ حدیث پاک میں سرکار نے بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کب آ رہا ہے، یعنی فرشتے سرکار کی امت کا استقبال کرنے اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جمعے کے دن، اور پھر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب بیان کرنے والا ایک امام عالم بیان کر کے جب اٹھ جاتا ہے نا خطبے کے لیے، تو پھر فرشتے اپنا کھاتا بند کر کے وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ اپنا کھاتا بند کر دیتے، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ جب تک لکھ رہے ہیں جب تک کام چل رہا ہے، خطبے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ختم کر کے خطبے کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا لکھیں گے؟ اس کا وہ تو رجسٹر ہی بند ہو گیا ہے۔ اب تیرا آنے کا مجھے بتا فائدہ کیا ہے؟ خطبہ سننا ضروری ہو تو لوگ نہیں سنتے، خطبے کے بعد بھی، یعنی اگر بسا اوقات اتنے بدبخت لوگ ہیں ہمارے مسلمان، اتنے وہ ہیں کہ 1 رکعت جمعے کی نکل جاتی ہے تب وہ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جماعت جمعے کی ہو جائے نا، آپ پیچھے نظر مارنا، لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ میری 1 رکعت نکل گئی تھی، میری 2 نکل گئی تھی۔ یعنی فرض تو 5 ٹائم کی فرض ہے، جمعہ بھی لوگ جماعت سے ادا نہیں فرماتے، اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں کہ کہتے بس یار میری آنکھیں نہیں کھلتی، 4 بجے تو سو کے اٹھتا ہوں میں، جمعہ بھی ادا نہیں فرماتے، مجھے اندازہ لگا۔ پھر بھی کہے کہ یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ کرونا نہیں جا رہا، میں نے کہا تیرے جیسے رہیں گے تو زیادہ آئے گا، یہ چپ شاہ نہیں بننا، تیری ایسی حرکت، نماز تو نہیں پڑھے، چہرے پہ داڑھی تو نہیں رکھے، حضور کی سنت کو ادا تو نہ کرے، حرام حلال کی تمیز تجھے نہیں ہے، تو عذاب تو میرے بھائی آنے ہیں، اور ایک کی وجہ سے بھی سارے لپیٹے میں آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میری بات سنو، تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے نا، ایک صرف گلاس لو پانی کا لے کے بیٹھ جاؤ، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، ایک عورت پڑھے ساری عورتیں سنیں، اس کا ثواب یہ اللہ حضور کو پہنچا، حضور کے صدقے درجہ بدرجہ سب کو پہنچا، اور خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا۔ 100 دیگ بنانے والے کی قادری کی 100 دیگ قبول نہ ہو سکتا ہے تیرا پانی کا گلاس غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نیت مؤمن خیر من عمل، تو اس 10 بیویوں کی کہانی سے بہتر اللہ کا قرآن پڑھو۔ اب بتائیں گے گھر جا کے یہ بات، ڈرتے تو نہیں نا گھر والوں سے، والی سے؟ نہیں، ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے، مرد ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، اور ایسے بھی حاکم نہ بنو کہ ظلم ہی کرتے رہو، نہ، انصاف کے ساتھ منصف بن کر۔ اور دوسری بات جو علی بھائی بتا رہے تھے دیگ گھمانے کی، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، بہرحال میں ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہماری قوم کے اندر ایک پروگرام تھا ادھر غوثیہ مسجد کے یہاں پر، وہاں میں بیان کرنے گیا تو مجھے انہوں نے چھیڑ دیا اس چیز پر، دیگ گھمانے کا۔ ایسا میں نے گھمایا، خدا کی قسم اس گھر سے دیگ گھمانے ہی بند ہو گئی ہے، اب نہیں گھماتے اس گھر میں دیکھ، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرتے، نئی چیز اسلام میں تم داخل کرتے ہو، اس سے کیا؟ اب وہ خواجہ غریب نواز کی دیکھ ہے، اچھا دیکھو بے وقوف کیسے بناتے ہیں، توجہ کرنا بھائی، وہ دیکھ ہے نا، خواجہ صاحب کا نام لو، قوالی چل رہی ہے، وہ دیکھ گھما رہے ہیں، وہ گھومتی رہے گی، بندہ گھومتے گھومتے گر جائے گا، جیسے ہی سمجھو جتنی تیز گھومی گرا نا، سمجھو اس کو کام ہو گیا۔
ابے دیگ کو پکڑ کے گھماؤ گے تو لازمی بات ہے گھومے گی وہ تو. یہ کون سی جہالت کے الفاظ ہیں کہ دیگ پکڑ کے کھڑا ہو جائے وہ بس وہ دیگ گھوم رہی ہے, بندہ بھی گھومتا رہے گا وہ گر جائے گا. اور میں نے کہا ذرا میرے پاس دیگ بڑھ, اس کو رکھ, اور میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں. اب میرے سامنے دیگ کو پکڑ اور چلا تیرے کس بابے کی تو قوالی چلائے گا, چلا تیرے کس پیر کی قوالی چلائے گا. میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میرے سامنے دیگ کو پکڑ اور تو کچھ نہیں کرے گا, خالی پکڑ کے کھڑا رہے. پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو گھومتا ہے یا دیگ گھماتی ہے تجھے. میں اگر کھڑا ہوں کوئی مجھے پکڑ کے ایسے گھمائے گا تو میں گھوموں گا نہیں گھوموں گا بولو, اور میں اگر اکڑ کے کھڑا ہوں تو کوئی گھمائے گا مجھے. تو بھائی دیکھ تو گول چیز ہے, آپ اس کو پکڑ کے خود ہی گھوم رہے ہیں. بھائی لے بھائی خواجہ غریب نواز دیکھ گھما رہے, شرم نہیں آتی تمہیں خواجہ صاحب دیکھ گھما رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کبھی دیکھ کھائی بھی نہیں ہے کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام کے اندر, شریعت رسول کے اندر ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی ہمارے سے کام, اب جو کرتا ہے وہ پکا جاہل ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کیونکہ ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو میرا محبوب دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو بس. مجھے بتاؤ میرے نبی نے کبھی دیکھ گھمائی تھی؟ تم گھما رہے ہو گھروں کے اندر. کسی اور جگہ, ابھی تو ہماری قوم کے علاوہ اور جگہ بھی ہونے لگی ہے یہ, ہر جگہ یہ. ابھی رجب شریف اگلے مہینے آئے گا نا, 2-3 مہینے بعد, خواجہ صاحب کے مہینہ, اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. منت شریعت میں وہ منت مانگنا جائز ہے جو منت میرے مصطفیٰ نے جس کا حکم عطا فرمایا ہے. منت کا میں منع نہیں کرتا, وہ شریعت میں جائز ہے کسی چیز کی منت مانگنا. حضرت امام حسن حسین بیمار ہو گئے نا بہت زیادہ, تو میرے نبی نے, حضرت علی نے فرمایا آقا یہ بچے میرے سیٹ نہیں ہو رہے, تو میرے نبی نے فرمایا علی منت مانگ لو سیٹ ہو جائیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا آقا کس چیز کی منت مانو؟ سرکار نے نہیں فرمایا کہ دیکھ گھمانے کی منت مانگ لیں سیٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ جا کے محرم پہ بچوں کی آنکھ ناک کان چڑھا دیو, اس سے چاندی کے بنوا کے سیٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ پتلے بنا کے لٹکا دیں, نہ کچھ بھی نہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا سیٹ ہونا چاہتے ہیں 3 روزے کی منت مانگ لے کہ یا اللہ میرے بچے سیٹ ہوں گے, تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا. فرمایا علی یہ منت مانگ. مولا علی کہتے ہیں میں نے منت مانی, خدا کی عزت کی قسم ادھر مصطفیٰ کی بتائی ہوئی منت مانی, اللہ نے میرے حسن حسین کو شفا عطا فرما دی ہے. منت جو طریقہ ہے سرکار کا اس سے مانگو نا. یہ کیا ہے کہ یہ میرا بچہ صحیح ہو گیا تو اس کو بغداد لے کے جاؤں گی, یہ صحیح ہو گیا اس کو لال شہباز کے اندر جا کے بکرا کاٹوں گی. دیکھیں یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیں, شریعت کا مسئلہ. اگر میں یہ کہوں کہ میرے بچے ہوتے لیکن زندہ نہیں رہتے, مر جاتے ہیں, میں منت مانوں کہ اللہ اگر میرا بچہ پیدا ہو یہ مرے نہیں, اس کو زندگی دے, اگر یہ زندہ رہا تو اس کے نام کا, اس کی منت کا بکرا لال شہباز قلندر کے مزار پر ذبح کروں گا. یہ میری منت ہو گئی. اب میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ بکرا وہیں جا کے ادھر دربار بھی ذبح کروں تبھی منت پوری ہوگی, ایسا نہیں. ان کے نام کا بکرا اپنے گھر میں بھی ذبح کروں گا تب بھی میری منت پوری ہو جائے گی. یہ میرے نبی کا دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ٹرک بستہ بھر کے سارے خاندان کو لے جاؤں, پیسے نہیں ہے تو تھوڑا ادھار دے یار میری منت پوری کرنی ہے, کس کو چھوڑ کے جاؤں, سارے میرے گھر کے سب کو بس میں بھر کے لے جاؤ, ادھاری کر کے سارے ادھار پیسہ کر کے وہاں جا کے بکرا ذبح کر کے آ گیا. دوسرے دن ادھار والے جو تیرے گھر کی کنڈیاں بجا رہے پھر چھپتا پھر رہا تو کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ یہ ضروری. میں نے کہا کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے, اس کے نام کا بکرا منت کے لیے بغداد کے نام پر ذبح کروں گا بغداد جا کر. اگر توفیق ہے تو جا غوث پاک کے مزار پر, اور نہیں ہے نا توفیق تو کوئی عرض کی بات نہیں, اپنے گھر میں اس نیت سے بکرا ذبح کر ایسال ثواب غوث پاک کو پہنچا, اللہ تیری منت کو پوری فرمائے گا. دین میں آسانی ہے یا نہیں؟ یہ گلے کا ہار تو ہم نے بنا رکھا ہے, یہ مشکل ہم نے ڈال رکھی ہے. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. حضور فرماتے دین کے اندر آسانی پیدا کرو, دین میں تنگی پیدا نہیں کرو. لوگوں کو بشارتیں سناؤ, نفرتیں پیدا نہیں کرو. تو لہٰذا یہ دیگے گھمانا, یہ 10 بیویوں کی کہانی سننا, خدا کی قسم ایک سے مل کے رہو گے تو کہانی 10 کی تمہیں سننی نہیں پڑے گی. میری گھر والی سے بنتی نہیں ہے, میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں نے کہا کبھی نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ میں نے کہا تو کہیں اور بنانے میں لگا ہوا ہے, ادھر تیری کیسے بنے گی؟ تو نے کبھی گھر والی کو ٹائم دیا ہے؟ تو نے گھر میں بچوں کو کبھی ٹائم دیا ہے؟ کبھی دین سکھایا انہیں گھر میں آ کر؟ کبھی نہیں کیا. تو کیسے آپ کی بنے گی؟ اپنے گھر کے اندر ماحول جب میرے مصطفیٰ کا جب تک نہیں بناؤ گے, گھر میں کسی کی کسی سے نہیں بن سکتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس توجہ اترنے لگا ہوں, میرے محبوب کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو میں جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی کہ گھر جا کے بتاؤ گے آپ اس کو,
اگر کسی کے گھر میں ہے تو اس کو ختم کرے گا وہ، اگر نہیں کرے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، سمجھانا میرا کام ہے۔ آپ کے دل کے دروازے پہ کنڈی دستک دینا یہ میرا کام ہے، بحیثیت وارث منبر ہونے کے۔ عمل کرے، مہربانی نہ کرے تو تو جانتے، تیرا خدا جانے۔ میرے سر سے تو بوجھ اتر گیا، جو جہالت کا بوجھ تھا وہ میرے سر سے اتر گیا، کہ جو لوگوں نے کیا ہوا ہے دے کے گھمانا، شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو خواجہ صاحب کے نام کا کچھ کرنا ہے نا، تو جتنے دے گھمانے کے پیسے ہیں نا، اتنے پیسے کسی مدرسے میں دو، بچے کھائیں گے، مصطفیٰ کا دین پڑھیں گے، خواجہ صاحب کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کے کام ہے، مسجد میں دو لا کر اب دیکھیے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے، فاتحہ 40ویں کی نیاز، اس میں کیا پنکھا بھی رکھا ہوا، اصلی گھی بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے خود فاتحہ دی ہے، لیکن میں لیتا نہیں، اللہ معاف کرے کسی کا، اللہ نے مجھے بڑا نوازا، میں دیتا ہوں اس کسی اور کو، جو فقیر ہے اس کو دو، جو مستحق ہے۔ لیکن میں اس کوئی جو نیاز دینے آتا ہے نا، میں کہتا ہوں تیرے تو مزے آ گئے، چپل بھی، کاٹن کا سوٹ بھی، اصلی گھی بھی، ربڑی علی حاجی کی ربڑی بھی، ساری چیزیں۔ وہ بابا دیکھ کے اس کے چہرے پر روشنی آتی ہے، کیا پنکھا بھی، سیور بھی۔ اور میں نے کہا یہ کس چیز کے؟ بولا یہ لے کے جائے گا۔ لا حول، بولا تم نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، یہ اچھا کھٹا آدمی ہے، کما کے کیوں نہیں کھاتا؟ تم نے اس کو 40ویں میں دے دے گا، حرام کیا ہوا ہے۔ اگلے کو اتنا مل جاتا کہ سال بھر کمانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ اب یہ سامان اس کو دو جس کے گھر میں بھوکے ہیں، جو جن کے چولہے بجھے ہوئے، جو ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، یہ چیزیں ان کو دو۔ آپ جا کر آپ تلاش کرو جا کر کہ میرے محلے میں کون ایسا جس کے گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے، کئی دن وہ کھاتے نہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے عزت کی وجہ سے، چپ چاپ جا کے ان کو دو۔ خدا کی قسم وہ اصلی گھی کھا کر منوس مارا راضی نہیں ہوگا جتنا وہ غریب تیرے تجھ سے راضی ہوگا۔ ادھر وہ راضی ہوگا، عرش پہ میرا رب کعبہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ادھر وہ راضی ہوگا کھا کر، ادھر تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے اصل ہمارا دین، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، عمل کرو، اصلاح کی طرف آؤ، اپنے آپ کو غفلت کی زندگی، جہالت کی زندگی ختم کرو، اور تمام رسومات اپنے گھر سے ختم کرو، ورنہ خدا کی قسم مرنے کے بعد بہت برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ قبر کے اندر تم سے وہی پوچھا جائے گا جو تمہیں سرکار دین دے کر گئے ہیں، کہ بتا میرے نبی نے تجھے کیا دین دیا تھا، تو وہاں کیا جواب دے گا؟ میں تو دے گھمانے میں مصروف تھا، میں تو حاضری، میں نے کئی جمعے پہلے یہ بات بھی کی ہے، ہمارے اسلام میں حاضری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو قوالیوں میں نا اچھل رہے ہوتے ہیں حاضری میں، کل پیر صاحب کو دیکھا واٹس ایپ پہ آئی تصویر، لال جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، او ہو وہ قوالی چل رہی ہے کہ دل دیوانہ میرے حسین کا ہر زمانہ، وہ ایسا ناچ رہا ہے کہ چمک چھلوں کی طرح، پیر صاحب اللہ، وہ بابا مرید دھڑا دھڑ، میں جس کو چاہیے میرے پہ ویڈیو موجود، میں آپ کو دے سکتا ہوں، کچی بات نہیں کر، ایسے وہ ناچ رہا ہے، اس کا اسٹائل، واہ بھائی وہ جب قوالی ختم ہوئی نا، پیر صاحب اتر کے گدی پہ بیٹھے گا، چکر شروع ہو گیا ان کا۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ اہل سنت ہے، میں نے کہا نہیں، یہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا تو جہاں جھوٹے پیروں کی تصویر لگاتا ہے نا، وہاں سچے الیاس قادری کی تصویر بھی تو لگا نا جا کر۔ تو جہاں جھوٹے 2 نمبر پیروں کی تصویر چلاتا ہے، سنی بناتا ہے، تجھے سچا پیر کوئی نظر نہیں آتا اہل سنت کے اندر؟ لگانا بابا الیاس قادری کی تصویر کہ تجھے پتہ چلے، لوگ دیکھے کہیں وہ دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ وہ چہرہ الیاس قادری کا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اوے مارکیٹ میں جھوٹے ہیں تو سچا بھی تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے نا یار، کیوں 2 نمبر لگا کر تم مسلک بدنام کرتا ہے؟ ہر چیز دنیا میں موجود ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو سیٹ کرو، اپنا اصلاح کرو۔ میرا کام آپ کو دل پر دستک دینا ہے، اللہ کا کام ہدایت دینا ہے۔ اللہ میری زبان میں اثر جاری فرمائے۔ وہ انشاءاللہ مسجد کے حوالے سے بات ہے، نماز کے بعد میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں صحیح معنی میں سرکار کا دین سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔